السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ جی، اب امیر سے تنازع کا مسئلہ یوں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس میں رکاوٹ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلکہ انہیں مجبور کیا کہ وہ جائز قیمت لے کر مکان دے دیں، لیکن ابی بن کعب مکان کو فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تنازع بڑھ گیا تو فریقین نے، جن میں مدعی حکومت وقت یا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مدعا علیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنانا منظور کر لیا۔ تنقیح طلب معاملہ یہ تھا کہ اسلام انفرادی ملکیت کو کس قدر تحفظ دیتا ہے اور آیا اجتماعی مفاد کی خاطر انفرادی مفادات کو قربان کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ کتاب و سنت کی روح سے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کا فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دے دیا۔ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ جیت لیا تو انہوں نے یہ مکان بلا قیمت ہی مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنازع دراصل مکان کی فروخت کا نہیں، بلکہ ضد بازی اور امیر اور اس کی رعیت کے درمیان اپنے اپنے حقوق کی تحقیق سے تعلق رکھتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو مکان فروخت کر دینے پر مجبور کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ کسی چیز کا مالک اسے بیچنے یا نہ بیچنے کے مکمل اختیارات رکھتا ہے، تو وہ بھی احقاق حق کے لیے ڈٹ گئے اور ثالث نے فیصلہ بھی انہی کے حق میں دیا۔ تنازع کی دوسری قسم وہ ہے جو دو گروہوں یا دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، جسے ہم سیاسی تنازعات کہہ سکتے ہیں، اور ایسے تنازع نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تشکیل فرمائی تھی، اس میں حبشی، رومی، فارسی، عربی، گورے اور کالے، مہاجر اور انصار سب بنیادی طور پر ہم مرتبہ تھے۔ اگر کسی کو فضیلت تھی تو محض تقوی کی بنا پر تھی، اور یہی قرآن کی تعلیم تھی۔ لیکن آج اس وحدت پر سب سے زیادہ کاری ضرب قوم اور وطن کے موجودہ نظریہ نے لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معروف خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، بے شک تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ وطن اور علاقہ یا زبان کے اختلاف کی بنیاد پر قوموں کی جداگانہ تشکیل یورپ کی پیدا کردہ لعنت ہے۔ وطن پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی اور رنگ پرستی ہی آج کے سب سے بڑے معبود ہیں، جن کی خاطر لوگ آپس میں الجھتے اور کٹتے مرتے ہیں۔ انہی باتوں نے امت مسلمہ کو 20 ممالک میں اور پھر ذیلی تقسیم میں تقسیم در تقسیم کے ذریعہ ذلیل و خوار کیا اور تباہی اور بربادی کے جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اور اس جہنم سے نجات صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ کتاب و سنت کو
حکم تسلیم کیا جائے اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم کے سانچہ میں ڈالا جائے۔ تنازع اور اختلاف کی تیسری بڑی نوع فقہی اور مذہبی اختلافات ہیں، اور ہمارے علماء اور فقہا بھی اولو الامر منکم کے زمرہ میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل 4 فقہی یا 4 مذاہب رائج ہیں جو اپنی اپنی فقہ کو سینہ سے چمٹائے ہوئے ہیں، اور ان میں اس قدر تعصب پیدا ہو چکا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سب کا ایک ہے اور سنت بھی ایک ہے، لیکن فقہ 4 ہیں، اور اگر شیعہ حضرات کی فقہ جعفریہ کو بھی شامل کر لیں تو 5 ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فقہ دین کی بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک مخصوص فقہ پر اصرار کرنا واجب ہے۔ نیز اس سے دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر پہلے سے 5 فقہ موجود ہیں تو موجودہ زمانہ کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتہاد کر کے اگر 6ٹھی فقہ بھی مرتب کر لی جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، مگر برا ہو تعصب اور اندھی عقیدت کا، جس نے تقلید شخصی جیسی قابل مذمت روایت کو جنم دیا، پھر صرف جنم ہی نہیں دیا بلکہ اسے واجب قرار دیا ہے اور آئندہ کے لیے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا۔ ایسے تنازع کو ختم کرنے کا بھی واحد حل یہی ہے کہ ہر فقہ کے مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے اور تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو اجتہادی مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق یا زیادہ اقرب ہو اسے قبول کر لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔